محمد والے محمد صلی اللہ دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے ہم سے زمانہ قائم ہے ہم کو یہ دنیا کیا جانے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے دار پہ بھی ہوٹوں پہ ہمارے صرف علی کا نام رہا ہم کو نہ ہرگز دنیا والوں خوف غم و آلام رہا ورد ہمارا ناد علی ہے ناد علی سے کام رہا مٹ جاؤ گے نادانو آؤ نہ ہم سے ٹکرانے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے ہم نے ہمیشہ جوش بلا سے ہوش عمل سے کام لیا جس کیسی ہم نے تو بھر کر دامن مولا تھام لیا خیر سے ہٹ کر دست خدا سے ہم نے غدیری جان لیا 14 اپنے ساتھی ہیں 12 اپنے میں کھانے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے جب ہے علی کا ذکر عبادت کیوں نہ اسی کی بات کرے آؤ علی کے نقش قدم کی دوش نبی کی بات کرے چھوڑو سب یاروں کے قصے صرف ولی کی بات کرے چھوڑو سب یاروں کے قصے صرف ولی کی بات کرے ایک مدحت کا قرآن ہے باقی سب ہے افسارے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے دار پہ بھی ہوٹوں پہ ہمارے صرف علی کا نام رہا ہم کو نہ ہرگز دنیا والوں خوف غم و آلام رہا ورد ہمارا ناد علی ہے ناد علی سے کام رہا مٹ جاؤ گے نادانو آؤ نہ ہم سے ٹکرانے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے ڈسکشن کو میں شروع کروں گا اس سے پہلے کوشچن تھا وہ عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے جوانوں کی طرف سے اور عام طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مصیبتیں تکلیفیں دکھ کس لیے ہیں کیا وجہ کیا ہے and I see others ان کی اس کی دنیا جو ہے اس کے اندر مزے لے رہے ہو اور میری جو ہے دنیا کے اندر میری زندگی جو full of مسائل ہے. For example, I can give some examples to you. So this particular question goes against the Adalat of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we discuss this, we discuss all these things under the concept of Adalat. مثلاً کیوں دنیا کے اندر آپ کو فلڈس نظر آتے ہیں ارتھکویک نظر آتے ہیں ٹورنیڈوز نظر آتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ اس میں مر جاتے ہیں وجہ کیا ہے یا اس کے علاوہ معصوم بچے جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کیوں ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں there are so many babies when they come to this world blind ہوتے ہیں صحیح ہے مشکلات ہوتی ہیں ان کے چل نہیں سکتے ہیں انہوں نے کیا غلطی کی ان کا کیا گناہ تھا یہ سوال ہے یا کیوں میں بینکرپٹ ہو گیا
خدا کا مجھ سے محبت کرتا تھا تو یہ مصیبتیں میرے پر کیوں ڈال رہا ہے, کیوں پریشانی ڈال رہا ہے. یا اگر دوسرے الفاظ میں 2-3 سال پہلے 2020 کے اندر جب شروع ہوا, 19 کے اندر کورونا شروع ہوا, خدا نے کہا تم نے کورونا کیوں بھیجا ہے, اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ سارے سوالات ہیں. عام طور پہ جب پریشانی اور مشکل آتی ہے تو انسان چیختا اور چلاتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا, میں اس کو 5 منٹ کے اندر ختم کروں گا, ورنہ میں اس کو اگر میں سیشن کروں تو آئی کین ہیو 2-3 سیشنز آن دس, آئی کین ڈسکس دس ان ڈیٹیل. میں اس کو تھوڑی سی بات کے اندر ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے قرآن میں کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے, ہم نے تمہیں علم زیادہ دیا ہی نہیں ہے. تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ دنیا کی خلقت کس میں ہے. یعنی خلقت جو ہم نے خلق کیا, the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, what is the reason behind this? I always give this example. Those who have gone for Hajj, you must have seen when you are doing tawaf, so kicking and punching and poking and this, everything is going on. I have seen literally in front of the Holy Kaaba, both the Hajis, they are fighting. I don't know what you are. اس کے سامنے تو انسان بن جاؤ, یہاں بھی شیطان بنے پکڑ کے ایک دوسرے کو. They are fighting literally. Why? Because you are pinching me from behind. So there is rush, there is crowd, a lot is happening, everyone is tired. دھوپ بھی ہوتی ہے, یہ ساری مشکلات ہوتی ہیں. لیکن میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں حاجیوں کو, آپ اگر حج کر لیں, کمپلیٹ کر لیں, you do one thing for your experience, go to the 3rd floor, the topmost floor, اس اوپر جانا. جب اوپر چلے جاؤ گے تو اوپر جانے کے بعد ذرا نیچے دیکھنا, اب کیسا نظر آئے گا. ایک اسموتھ جو ہے ایک سرکل ہے جو گھوم رہے کھانے کا دیکھ کے. Now there is no kicking and pinching and poking, کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے. پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا میں مجھے ہر مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ میرا جو لیول ہے وہ بہت نیچے ہے. میں اپنے لیول کو اوپر لے کر جاؤں, پھر بیوٹی کے علاوہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں. میرا مقام بھی نیچے ہے, میں چیزوں کو بہت لو لیول پر دیکھ رہا ہوں. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ بڑے لیول پر دیکھ رہا ہے. ایک یہ ہے. اور دوسری چیز ہے, مثلا حضرت خضر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانس لی ہے, آپ نے اس کے اندر ہول کیوں کیا شپ کے اندر, آپ نے اس بچے کو مار کیوں دیا, آپ نے اس دیوار کو کیوں, a lot of questions. حضرت خضر علیہ السلام سے بابا you don't know, you don't know, خاموش ہو جاؤ. یہ نبی خدا العزم پروفٹ ہے, اس کو معلوم نہیں. انسان کی عادت یہ ہے, نہیں معلوم ہوتا تو ہر ایک چیز پر انگلی اٹھاتا ہے. کیوں اس کو خلق کیا ہے, مجھے کیوں ایسا بنایا. ایک یہ ہو گئی, علم نہیں ہمارے پاس. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو, ان ریالٹی وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, اور جس چیز کو تم بہتر سمجھتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے بری ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. میں نے اسی یہاں سے جب میں پہلے آیا تو میں نے یہ ایگزامپل دی تھی, میں ایگزامپل پھر دیتا ہوں, شاید آپ لوگ بھول گئے ہوں گے. آپ کو یاد ہے 9/11 کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا, کتنوں کو ریممبر کرتا ہوں 9/11 کا واقعہ. 9/11 کے واقعے کے اندر کیا ہوا تھا, علی بھائی کہہ رہے ہیں تو میں ریپیٹ کر دوں. 9/11 کے انسیڈنٹ کے اندر جب وہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا, دونوں ٹوین ٹاورس نیچے گر گئے. سو کانسپریسی تھیوریز ہیں اس کے پیچھے, جو کچھ بھی ہے, کیوں جیوز نہیں مرے, کیوں کرسچنس مر گئے. So why did it happen? And I'm not going behind this. There was a journalist. So he goes and takes an interview of those people. یہ وہ کام پر نہیں پہنچ سکتے, ان کی جان بچ گئی تھی. ایک ایک کا انٹرویو لیتا جاتے ہیں. ایک کا جا کے جو ہے انٹرویو لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اصل میں کیا ہوا, گھر کے اندر جو ہے میری وائف انڈا بنا رہی تھی, انڈا بناتے بناتے ہماری فائٹ شروع ہو گئی. فائٹنگ کے اندر انڈا جل گیا. جب انڈا جل گیا پھر جو ہے کہ ہمیں ایک اور انڈا بنانا پڑا. بائی دیٹ ٹائم آئی ریچ ٹوین ٹاورس کا اٹیک ہو چکا تھا, میں بچ گیا. دوسرے سے پوچھا کیا ہوا, بولا کہ میں نے نئے جوتے خریدے تھے. جوتے خریدے تھے تو میں آدھے رستے میں چلا تو میں نے جوتے کاٹ رہے تھے. میں نے کہا کہ آئی کین ناٹ واک, سو آئی کیم بیک. میں نے پرانے شوز پہنے, میں اتنی دیر میں دیر ہو چکی تھی, پہنچا, اٹیک ہو چکا تھا. ایک کو پوچھا بھائی کیا ہوا, بھائی میری بس چھوٹ چکی تھی.
تو میری بس چھوٹ گئی, تو پھر میں کسی اور طریقے سے پہنچا اور یہ میں نے دیکھا لیٹ ہو گیا تھا. ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد وہی آخر میں کنکلوڈ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جس دن میرا انڈا جل جائے, جس دن میرا پیر سوج جائے, جس دن میری بس چھوٹ جائے, تو سمجھ لینا خدا نے چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت سے بچا لیا. چھوٹی مصیبت کے ذریعے سے ایک چھوٹی مصیبت دی خدا نے, یہ ہم نہیں جانتے. ایک یہ ہو گیا. دوسری چیز میں یہاں پر ختم کر کے میں اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے دار الامتحان, ٹیسٹ ہیں, ٹرائلز ہیں. یہاں پر آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پر جوان موجود ہیں کہ جو آپ کو کہا جائے ایم بی بی ایس کا ایگزام دینے کے لیے بیٹھے ہوں تو آپ وہاں پر رو رہے ہوں امتحان دے کے. It is a final exam. After that you'll get a degree. You'll not be crying. You'll be happy. Why? Because after this I'll get a degree and I'll get a job. I'll earn good money inshallah. آپ خوش ہوں گے کیونکہ اس امتحان کے بعد آپ کو پتا ہے آپ کو کچھ ملے گا. یہ مجھے دنیا میں سمجھ میں آتا ہے, خدا کے ٹیسٹ میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں کیوں اس نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوں جتنا امتحان سخت ہوگا اتنا ہی مقام بلند ہوگا. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے روز عاشوراء, ایک ایک کی جب قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں امام کا چہرہ نورانی ہوتا چلا جا رہا ہے. ربنا تقبل منا, اے خدا قبول کر اس قربانی کو. زینب سلام اللہ علیہ نے جب بھائی کی لاشیں سے گزر رہی ہیں 11 محرم کو, تو کہا کہ اے خدا تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر دے. کیوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہم نے بیوٹی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. وجہ کیا ہے؟ یعنی خدا تو نے اس قابل سمجھا کہ ہم سے امتحان لیا ہے. یہ نگاہ ہونی چاہیے انسان. ہمارے پاس نگاہ نہیں ہے. ہم سمجھے ساری اس دنیا کی تو آپ کو ریوارڈ ملے گا. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کچھ کیا آپ اس پر صبر کریں. اگر وائفس کے ساتھ ہسبینڈ نے کچھ کیا وہ صبر کریں. مردوں کے ساتھ کسی اور نے آ کے کچھ کیا اس وقت صبر کر گئے خدا کو ریوارڈ دے دے گا. لیکن اگر اس میں چیخوں اور چلاؤں اس کا مطلب یاد رکھیے گا عزیزوں, ہر ایک کا امتحان ٹیسٹ یہاں کا پیپر جو ایگزامینیشن پیپر از ڈفرنٹ. سب کا ایک جیسا نہیں ہے پیپر. کسی کو اولاد دے کر پیپر لیا ہے, کسی سے اولاد لے کر پیپر لیا ہے. ہر ایک کا ایگزام الگ ہے. آیت اللہ ملک تبریزی استاد جو تھے, اس کے عرفان کے استاد آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ, روز قدیر ان کا نمازہ جو تھا گھر کے اندر پونڈ تھا, اس کے اندر گر کے مر گیا. میں اور آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اس کے جنازے کو لیا اندر جو ہے گھر میں جا کر رکھ دیا. سب لوگ آتے رہے وہاں پر. جو عید غدیر کے دن عجیب ماحول ہوتا ہے ایران میں, آتے رہے مبارکباد دیتے رہے. اور پھر جب سب مبارکباد دے دی, سب کچھ کہا کہ دیکھو گھر میں جنازہ ہو گیا ہے, مل کر جو کہتے ہیں تشریح جنازہ جو شرکت کر سکتے شرکت کرنا. پھر وہ کہتے ہیں اے خداوند متعال تو نے سب کو عیدی دی ہے, مجھے بھی عیدی دی ہے, مجھے عیدی اس صورت میں دی. اب نے کہ یہ تو بچہ مر گیا, تو خداوند متعال چاہتا تھا یہ امتحان مجھ سے لے اور میں اس سے ثابت قدم ہوں. That is the test Allah subhanahu wa ta'ala has given me on this day. اور افاش کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم اور آپ اگر چیختے اور چلاتے ہیں, چیخنے اور چلانے سے کام ہونے والا نہیں. ہر ایک کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے. اگر مصیبتیں آنا, پریشانیاں آنا خدا کا عذاب ہوتا تو سب سے زیادہ عذاب تو پھر اہل بیت پر آیا خدا نے. ان کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت و پریشانی ہے اور سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام. یہ دنیا ٹیسٹ اور ٹرائل سے بھری ہوئی ہے. Life is not a bed of roses. یہ جو پھولوں کا سیج نہیں ہے. سختیاں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, اور اللہ جب اپنے بندے کو اس قابل سمجھتا ہے تو پھر اس سے ٹیسٹ لیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا خداوند متعال اس بندے کے اوپر جتنی اس کی کیپیسٹی ہے, اس سے زیادہ نہیں ڈالتا ہے. اب یہ اولاد وغیرہ جو ڈسیبل پیدا ہوتی ہے, کبھی بعد میں انشاءاللہ تعالی موقع ملے اس میں, بہت دفعہ یہ سارا ہماری طرف پلٹ رہا ہوتا ہے. The reason is we actually we are ourselves. مثلا روایات میں آیا کہ مباشرت کے وقت پرائیویٹ پارٹس کو نہ دیکھنا, اولاد اندھی پیدا ہوگی. ویسے روایات موجود ہیں, میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانے سے بتا دوں, ٹائم نکل جائے گا. یہ ہو گیا. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے ایک خالی زوم کرنے کی جگہ پہ. میں یہی کہہ رہا تھا, ہمارے پاس اوور آل نگاہ نہیں ہے. میں نگاہ کروں کہ بھائی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے,
میں اگر ٹورنیڈو کو دیکھتا ہوں, میں ارتھکویک کو دیکھتا ہوں, اس کو دیکھ کے میں چلاتا ہوں, بابا اس کے پیچھے ہے, زمین کے نیچے آپ کو پیٹرول بنے گا. اب کھانا پکائیں گے تو کھانا پکانے میں کیا ہو گیا, آپ ہانڈی کو ہلائیں گے نہیں ہلائیں گے, you have to move. خدا نعمتیں دینا چاہتا ہے, نیچے جو منرلس ہے سب کچھ ہے, اس زمین کو جھلے گی بھی, لیکن صرف اس کے اوپر نگاہ کر کے میں قضاوت کروں یا خداوند متعال تو ظلم کر رہا ہے, that's unfair, it's very unfair. خداوند متعال جو ہے مجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے. اس کی ایک مثال میں ختم کر رہا ہوں. ایک شخص تھا, وہ روزانہ چلا رہا تھا, یہاں پر روزانہ شور ہے, روزانہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, میرا جینا حرام کر دیا ہے, اور روزانہ دھول مٹی آ رہی ہے. He was shouting. اگر آپ کے گھر کے سامنے ایسا ہو, روزانہ جو ہے مٹی آ رہی ہو اور آپ چلنے چلیں. دوسرا شخص جو ہے وہ کام تھا, وہ جانتا تھا کہ اصل میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہاں پر ایک چیریٹیبل ہاسپٹل بن رہا ہے جو کینسر کا فری علاج کرے گا. اب مجھے بتائیے, اس بندے کو چیخنا چلانا صحیح تھا؟ تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, یہاں سے ہزاروں لوگ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ نگاہ میری ایسی نگاہ ہے یا نہیں ہے کہ میں سب کو سامنے رکھوں؟ خدا کی نگاہ ایسی نگاہ ہے. میں اپنا نقصان چھوٹا ہوا دیکھتا ہوں, میں چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہوں. کہ خدا کی نگاہ ایسی نہیں ہے, وہ ہر ایک کا چاہتا ہے, ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے. سوال ہے محمد کل کی کچھ ڈسکشن کے اندر میں آ جاتا ہوں, میں سلائڈس کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا. اس سے پہلے کچھ ڈسکشنس, کچھ سوالات ہیں. اکبر بھائی آپ کا سوال تھا کہ اگر ایک سال کے اندر نقصان ہے اور دوسرے سال کے اندر پروفٹ ہوئے تو کیا میں دونوں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں؟ میں لاس ہوگی کہ میں اس کو جو ہے میں دونوں کو ملا کے جو ہے خمس. آیت اللہ ثانی کہتے ہیں کہ ایک سال کو دوسرے سال کے اندر آپ لے کر نہیں جا سکتے خمس میں. ایک سال کا حساب کتاب ختم ہوا, دین آپ نیکسٹ ایئر کے اندر جب گئے تو نیکسٹ ایئر کا نیکسٹ ایئر ہوگا. اب وہاں پروفٹ ہو رہا ہے یا لاس ہو رہا ہے. اگر لاس بھی ہو وہ خود بخود ایڈجسٹ ہوگا. کیسے ایڈجسٹ ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اگر لاس ہوا تو ایڈجسٹمنٹ کہاں سے ہوگی؟ آپ کی مالی مخمس میں سے ہو جائے گی ایڈجسٹمنٹ. انڈرسٹینڈ؟ فردرمور کہ اگر میری ڈفرنٹ لائنس آف بزنس ہیں, میں نے آپ کو کہا تھا فارمیسی کے اندر کام کر رہا ہوں یا میں تجارت بھی کر رہا ہوں یا ڈفرنٹ میں کام کر رہا ہوں, کہ ڈفرنٹ لائنس آف بزنس میرے جو ہیں ان کا میں کمبائن ملا کر میں جو ہے ایک حساب کتاب بنا رہا ہوں, خمس نکالوں. آج اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو اگر آپ کا بالکل سیپریٹ جو ہے حساب کتاب چل رہا ہے, ان کا اس کا بالکل سیپریٹ حساب کتاب ہے, اس کا سیپریٹ حساب کتاب ہے, ان سب کا الگ الگ ہوگا, ان سب کا کمبائن نہیں کر سکتے. ایک سال میں زیادہ ہے, دوسرے سال میں کم ہے, تو ہم اس کا جو ڈفرینس ہے اس پہ نہ, آپ کو پہلے سال کے اندر آپ کو ختم کرنا ہوگا حساب کتاب, دین نیکسٹ سال کا جو ہے کہنا ہے نیکسٹ سال کے اندر آپ کریں گے حساب کتاب. آپ اس کو دونوں کو کمپنسیٹ نہیں کر. مثلا آپ کو بتاؤں, آپ کو 10,000 کا یہاں فائدہ ہوا اس سال, نیکسٹ ایئر آپ کو 5,000 کا نقصان ہو گیا. آپ کہتے ہیں کمپنسیٹ کر کے میں 5,000 کو یہ نہیں کریں گے, یہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو کیا کرنا ہوگا, 10,000 کا آپ نکالیں گے خمس, 2,000 نکال دیں گے, نیکسٹ آپ کو خمس نکالنے کی ضرورت ہے, آپ لاس کر دیں گے. سمجھ میں بات نہیں ہے؟ تو آپ کو ہر سال کا علیحدہ علیحدہ سیپریٹ رکھنا ہوگا. ایک اور کوشچن ہے کفن کے اوپر, آئی ہیو کفن ود می. خمس کے سوال جو کہنا ہے. I wanted to ask something about the point you made, that different lines. It's a bit confusing because a person can be a partner basically, and he's waiting for his dividend. Once he receives the dividend, then he will do his personal khums. I mean, my understanding, I don't know, you can correct me. I believe my company is not the Muslim. The khums is on me, not on my company. Yeah. So my understanding is once the company gives me a salary, a remuneration, a dividend, once I receive that, I count it against my expenses for the year, and then I would pay the khums. See, the question is not that the company will give you. Your company has one line of business. So آپ اس کی سب کیلکولیشن کریں گے, کیا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایکچولی اٹ از گوئنگ بیک ٹو می. تو میں اپنی ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ بناؤں گا فائنینشیل, دیٹس واٹ یور ویو. آج بس ایسا نہیں کہتے ہیں. آپ کی جو اگر ڈفرینٹ بزنس ہیں, ڈفرینٹ لائنس ہیں, اس لائن کا جو بزنس ہے اس کا پروفٹ اینڈ لاس نکالیں گے. کیا اس کے اوپر خمس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اگر ڈفرینٹ لائنس ہیں ڈفرینٹ نکالیں گے آپ.
why on the company? I'm still trying to understand. Sorry, I'm just trying to understand Yeah. the logic part. Yeah. That why on the company? मुझे इसकी इल्लत मुझे नहीं मालूम है कि क्यों कंपनी को पे आपने ही करना है, लेकिन आप उस एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। आएगा आपके पास ही, Yes, so लेकिन एक दूसरे के साथ कंपनसेट नहीं कर सकेंगे, इसका हिसाब उसके साथ। that part is understood. So what I understand, there is one company, it's made profit, or it's declared a dividend. Yeah. Once the dividend comes in, taken in account. Yeah. The other one has got a loss. I'm not bothered about it. That's it. Nothing is coming. So I believe that is the logic. That's the logic. That's the Correct? thing. Okay. ये मैं कहना चाहूँ कि अगर एक के साथ लॉस क्या है और No, एक के you साथ can't profit adjust the है, loss. adjust नहीं, हाँ। No, that part is clear. That's what I कफन के लिए क्या हम जो कफन खरीदते हैं तो कफन जो है क्या नाम है साल रहता है हमारे पास, करबला जाता है, करबला सही का नाम लेते हैं, तो उस कफन के ऊपर क्या खुब्स लगेगा साल गुजर जाने के बाद। अगर आपने माल मुखम्मस से लिया है तो बात अलग है, अगर माल मुखम्मस से नहीं लिया है, खुब्स पेड मनी से नहीं लिया है, सो आपको खुब्स पे करना होगा, उसके बाद साल निकल जाएगा। मगर ये कि वो एक ऐसी चीज हो जिसको कहा जाए आपकी जरूरत जिंदगी है, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी, अगर आपके पास ना हो तो लोग कहेंगे ओहो कफन भी नहीं है मोहम्मद अली आपके पास। आई डोंट थिंक सो, ऐसे कोई हमारे पास ऐसी सिचुएशन है हमारे पास कि कफन ना हो तो लोग कहेंगे यू डोंट हैव कफन इन योर हाउस। तो आयतुल इस्तिसानी कहते हैं इन दिस केस यू हैव टू पे खुम्स, यू हैव टू पे खुम्स। एक और सवाल जो यहाँ पर आ सकता है वो हमसे सवाल किया गया था, भाई किसी ने अगर खुम्स पे ही नहीं किया है, मौलाना आज आपने बताया और आज ही हम जो है बेदार हुए हैं, सही है, तो इससे पहले तो हमें तो पता ही नहीं था कि खुम्स पे भी करना है, तो उसके अंदर क्या करें। उसका थोड़ा सा प्रोसेस ये है कि आपको बैठना होगा और बैठ के आपको हिसाब किताब लगाना होगा। डिफिकल्ट प्रोसेस ना, कब से लगाना होगा हिसाब किताब? तब से नहीं, नो नो, जब से ओके, व्हाट एल्स? जब से आप इस दुनिया में आए हैं। नाबालिग को खुम्स है या नहीं है? नाबालिग को खुम्स है या नहीं है? कल ही तो बताया तुम्हें खुम्स है, उसके बली को देना है। आपको सारे हिसाब किताब बैठ के करने हैं। हाँ जी क्या क्या मालूम, इसके लिए बेटर क्या होगा, इसलिए बेटर होगा किसी आलिम दीन के पास जाइए, बैठे उसके साथ डिस्कशन करें, हिसाब किताब करें। और ये आलिम दीन डिफर करते हैं भाई, एक के पास जाएंगे वो आपको कमला कर देगा, फकीर करना देगा, सब कुछ देना पड़ जाएगा। एक के पास जाएंगे शायद वो हिसाब किताब का सही निकाल देगा। So those who know this go to that person and अपना हिसाब किताब उसके सामने शेयर करें कि मेरे पास ये है, तो फिर वो आपको बताए कि आपको इतना पे करना है फीस। तो आपसे पूछेगा, सवाल पूछेगा, तो मैं उसको डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ, या आपको करना होगा। खुदा ने चाहता है कि आप अपने हिसाब किताब रखें, फाइनेंशियली जो है अपने हिसाब किताब। ग्रुप ऑफ कंपनीज है और एक ही स्टेटमेंट बनता है, एक ही बैलेंस शीट बनता है, पूरी ग्रुप का, उसका भी जो लॉस या प्रॉफिट में होता है। जी यही कह रहा हूँ, अब ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर उसका हिसाब किताब एक माना जाता है, एक हिसाब किताब माना जाता है तो ठीक है, लेकिन उसका हिसाब किताब बिल्कुल सेपरेट माने जाते हैं, इसका हिसाब अलग है। कभी कभार जब दुकान होती है, भाई इस दुकान का हिसाब किताब अलग है, इस दुकान का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है, ये दो अलग अलग बिजनेस है। लेकिन आप कहते नहीं मैं हिसाब किताब एक ही रखना सकता हूँ, ठीक है, हिसाब किताब एक ही रखना चाहिए। फर्दरमोर जी One clarification and then one question. So in terms of clarification, the company is not entitled to payments. Yeah. Are we clear on that? Yeah. If it's a proprietor, he's 100% owner, the profitability is his entire profit. But somebody is in partnership, he's owning shares, whatever, what he realizes. Because खुम्स वाजिब मुकल्लफ के ऊपर, What is the मुकल्लफ जिसको तकलीफ आई है, जो बालिग है, आकिल है, कुदरत रखता है, right? हाँ कंपनी को बालिग आकिल नहीं है, Agree? तो मुकल्लफ के ऊपर आएगा, तो आपके परसेंटेजेस होंगे, उस परसेंटेज से आपको कितना मिल रहा है, Correct. उसके ऊपर जो है ना खुम्स आएगा। Okay, good. And it is unrealized, basically? Yeah. Okay. Secondly, there is somewhere I had read, maybe I just want a clarification. It said that if your profit, if your earnings was less than last year, then you're not supposed to consider homes. I mean, it was a bit confusing for me. You have come across that? No, earnings, let's see, again I'll say the net worth you have to calculate, okay,
assets minus liabilities plus equity. مثلاً آپ کا مال مخمس جو تھا, جو خمس میں بنی تھا, $10,000 تھا. اب آپ نے سارا حساب کتاب کیا, آپ کا بھائی مال جو ہے جو آپ کے پاس, جو آپ کی جیب میں آ رہا ہے, وہ 15,000 ہو گیا. اگر 15,000 ہو گیا تو اس کا مطلب 5,000 آپ کا ایکسس ہو چکا ہے, جس میں خمس پے نہیں ہے. you have to pay خمس on that 1,000, تو 4,000 آپ کا, یعنی 14,000 آپ کا کیا بن جائے گا, مال مخمس. صحیح ہے. لیکن اگر یہ 10,000 جو ہے اس سے اوپر نہیں گیا, بلکہ کیا چلے گا, اکاؤنٹ اس سے نیچے چلے گیا, مثلا چلے گیا 9,000 کے اوپر آ گیا, یعنی میرے اس سال جو ہے میرے خرچے زیادہ ہو گئے, تو آپ کو خمس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آپ نے ویسے ہی 10,000 میں نکالا تھا, آپ 9,000 میں کریں, آپ نے 1,000 اپنے مال مخمس میں سے یوز کر دیا. Now you don't need to pay. ایک اچھی سچویشن بتا دوں یہاں پر, آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے مثلا مارکا رہتے ہیں, چھوڑ دو مارکا, چھوڑ ایسے بات کرتا ہوں, آپ کا بینک اکاؤنٹ جو مال مخمس تھا $10,000 تھا, $10,000. اگر سال کے بیچ میں, صحیح ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ نیچے چلے جاتا ہے, مطلب 10,000 سے کہاں چلے گئے, 9,000 پر چلا گیا, تو اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے $1,000 کیا کر لیا, یوز کر دیا. لیکن بائی دا اینڈ آف دا ایئر یہ اکاؤنٹ اوپر آ گیا, آپ کو کہیں سے انکم جنریٹ ہو گئی, تو کیا یہ مانا جائے گا کہ آپ نے سال کے بیچ میں جو آپ نے پیسے یوز کر کے مال مخمس اب 10,000 سے کہاں پر آ گیا ہے, 9,000 پر آ گیا ہے. Is this the case? آج جو سانی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے سال کے بیچ میں بھی آپ کا مال مخمس کا اکاؤنٹ نیچے چلا گیا تھا, خمس پیڈ منی کا 10,000 تھا, 10,000 سے کہاں چلے گیا, 9,000, لیکن you recovered by the end of the year, there is no problem with that. آپ کو 10,000 ہی مانا جائے گا مال مخمس. Got it or not? It is recovered or it has gone up also? 10,000 آپ کا ہے, یعنی 10,000 جو نیچے گیا تھا for a moment within a year, لیکن آپ نے سال کے بیچ میں ہی آپ دوبارہ سے 10,000 سے اوپر آ گئے, اس کے بعد آپ کا 10,000 انٹیکٹ ہے, لیکن بائی دا اینڈ آف دا ایئر آپ اس کو ریکور نہیں کر سکے, 10,000 سے 9,000 لے گئے تھے, 9,000 سے اوپر نہیں آ سکے, تو اب آپ کا مال مخمس 10,000 نہیں ہے. کتنے مال مخمس اب آپ کا 9,000. اب نیکسٹ ایئر جو جائے گا وہ 9,000 کے ساتھ جائے گا. اگر اگلے سال پھر آپ یوز کر کے 5,000 پہ آ گئے تو آپ کا مال مخمس 5,000 ہو جائے گا. سو بائی دا اینڈ آف دا ایئر ویئر آر یو اسٹینڈنگ, دیٹ از دا پوائنٹ. آیت اللہ سیستانی ڈیفر کرتے ہیں دوسرے مراجعین سے. دوسرے مراجع تھوڑے سخت ہیں, وہ کہتے تھے سال کے بیچ میں بھی اکاؤنٹ نیچے چلے گیا تو آپ کا مال مخمس نیچے گیا. آیت اللہ سیستانی تھوڑی آسانی کرتے ہیں, خود اگر اینڈ آف دا ایئر بھی آپ نے ریکور کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مال مخمس خمس پیڈ منی, مثلا میں آپ کو یہاں لکھ کے بتاؤں, آپ کا دسمبر 31 2023 آپ نے خمس پے کر دیا, آپ کے پاس آ رہے ہیں $10,000. $10,000 آپ کا خمس پیڈ منی ہے. ان بٹوین آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے, فار ایگزامپل فیبروری 28 کو 2024 اٹ وینٹ ڈاؤن اور یہ آ گیا $8,000. اس کا مطلب کیا کیا, آپ نے خمس پیڈ منی کو یوز کر لیا نہیں کر لیا, you have used. اب 2,000 اس کا نیچے جا چکا ہے, آپ کا 8,000 پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں نہیں, یہ آپ 10,000 کے اوپر ہی رہے گا. اگر آپ نے دسمبر 31 2024 تک آپ اس فیگر تک دوبارہ واپس آ گئے, فار ایگزامپل آپ کے پاس آگے فیگر 12,000, تو اس کا 10,000 تو آپ پہلے بھی کر چکے تھے, آپ کو کتنے میں خمس پے کرنا ہے, 2,000. اے مولانا میرا تو بیچ میں جو ہے نا نیچے گیا تھا اکاؤنٹ, دیر از نو پرابلم ود دیٹ. اگر بٹوین دا ایئر, ڈیورنگ دا ایئر اگر نیچے جاتا ہے حساب کتاب کوئی پرابلم نہیں. آیت اللہ سیستانی الاؤز دس, بٹ ادر مراجع نہ, وہ تھوڑا سا سختی کرتے تھے, وہ الاؤ نہیں کرتے تھے اس کو. But Sheikh, in terms of going down, it will only be if it's an expense. If it is an investment or if it's a loan, basically that will not be considered as a adjustable. سمپل میں آپ کو کہتے ہیں نیٹ ورتھ. انویسٹمنٹ ہر چیز کو ہم رات کو یہ ڈسکس کرتے ہیں, آپ اپنی نیٹ ورتھ نکالیں گے. نیٹ ورتھ ہیز گون اپ اور ڈاؤن, کیونکہ نیٹ ورتھ کے اندر ایسیٹس بھی آ جائیں گے, لائبلٹیز بھی آ جائیں گے, وہ خود بخود سیٹ آف کریں گے. Personal net worth. پرسنل نیٹ ورتھ آپ کا خمس ہے ہی پرسنل کے اوپر. I'm clarifying personal net worth. پرسنل نیٹ ورتھ, تو پرسنل نیٹ ورتھ اوپر گئی یا نیچے گئی, تو اگر نیچے جو گئی ہے لیکن آپ نے پھر سے ریکور کر لیا تو کوئی ایشو نہیں, کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور جو ہے
कमेटी और बीसी, यू नो कमेटी और बीसी, वो बीसी जो आप लोग को स्वाहिली का देखे तो खाने वाली बीसी होती है, what do you call BC बचत कमेटी. So what do we do actually, वो 10-10 हज़ार जो क्या नाम है जमा करा रहे होते हैं, तो फिर एक साथ जो है ना पैसे निकलते हैं आपस में 2-20 में जमा जाते हैं. In this case it will be considered as investment. It is an investment. At the end of the year you have to pay khums on that. You have to pay khums on that. ऐसा नहीं है कि जब कमेटी निकलेगी, नहीं आप खुद पैसे निकाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको खुम्स देना होगा. आपके पास यहाँ पर 20-25% कितना परसेंट है आपके पास प्रोविडेंट फंड के लिए आपको डिडक्ट करते हैं, ग्रेजुटी है प्रोविडेंट फंड के लिए, सोशल सिक्योरिटी 15%. Now is it wajib or the employer has a choice that he can say that I don't want this to be deducted? It's compulsory. If this is compulsory, 15% जो आपका सोशल सिक्योरिटी डिडक्ट किया जाता है कंपल्सरी है. It's actually 6%, sorry. 6%. अगर 6% आपसे डिडक्ट किया जा रहा है सोशल सिक्योरिटी का, तो ये क्योंकि आपके इख्तियार में नहीं है, आपका ये माना जाएगा कि आपकी सैलरी असल में 100% या आपकी सैलरी 94% है. तो जो कुछ भी डिडक्शन हो रहा है आपका राइट नहीं है सर उसको लेने का. अब व्हेन कि आप जब जॉब छोड़ेंगे और आखिर में जब पैसे मिलेंगे, वो पैसे जब आपको मिलेंगे एट दैट मोमेंट इट विल बी कंसीडर्ड एज योर इनकम. वो अगर 1 साल तक आपके पास रही तो यू हैव टू पे खुम्स. अगर वो 1 साल तक नहीं रही तो आपको जो है खुम्स पे करने की जरूरत नहीं है. यू आर गेटिंग इट? यानी आप अपनी चॉइस से पैसा सेव कर रहे हैं या फोर्सफुली है? अगर चॉइस से पैसा सेव कर रही है इन्वेस्टमेंट है, पेंशन है. और अगर फोर्सफुली है तो सॉरी, ये जो है आपकी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी, या आपकी असल में आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी. इनकम उस वक्त मानी जाएगी जब आपके हाथ में आएगी, तो आपके हाथ में नहीं आएगी. What about life insurance? I'm coming to this. लाइफ इंश्योरेंस, 2 तरह की इंश्योरेंस है. 2 तरह की इंश्योरेंस है. एक इंश्योरेंस आप जो गाड़ी की करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, IQS इसको कंसीडर करते हैं एज एन एक्सपेंस. You can consider this as an expense. Health insurance, इसी तरीके से आप व्हीकल की करते हैं, सही है ये. लेकिन ये तो थे लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जब मुझे कुछ हो गया, if I die, so this much amount should be given to my family members. That is an investment. That is an investment, and you cannot consider this as an expense. और आपकी जो फैमिली को जब मिलेगा आपके मरने के बाद, खुदा आपको सलामती अता करे, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे, आपकी फैमिली को मिलेगा, वो इनहेरिटेंस नहीं है, वो ज़वारी गिफ्ट है. एंड यू हैव टू पे होम्स ऑन दैट आफ्टर 1 year. गॉट इट? वो जो लाइफ इंश्योरेंस है जो उसको मिलेगा वो ज़वारी है, वो इनहेरिटेंस नहीं है. Question. Please give Sorry. For health insurance, it's clear because it's an expense, understandable. Here, I agree with you, and that is the logic I'm trying to understand. It is an investment, but he has got no benefit in it. The guy. तो रिटर्न तो है ना, it's an investment. So the return is for someone else. Whatever, so it's an investment you want, the beneficiary should be someone else. So would it not be considered, okay, I'm investing and it's an expense, but I'm not going to get any benefit. The benefit is someone else. Expense is this, that you have made that expense in return, कि आपको कुछ दोबारा से वो कुछ और देगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि डबल ट्रिपल ही दे विल गिव अस बैक. So they are going to pay comes on the based on the entire amount or on The entire amount what they will receive, if this is there with them for 1 year, they have to pay full on that. Not considering the premiums that were paid and that was Muhammad's So whatever. At the end, what they will get is going to. अगर साल के आखिर में जो अनाउंस किया उसमें आपने लॉसेस डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आपके पास स्टॉक है, वो स्टॉक जो है वो तकरीबन 7 से ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है. You're not sure whether it's going to be that stock or you're going to be able to sell it in the future. तो क्या वो जो डेट स्टॉक है या जो स्टॉक है उसके ऊपर खुम्स देना है? स्टॉक और डेट स्टॉक जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, एसेट के ऊपर खुम्स देंगे. So even if I realize loss at the end of the year, overall accounts of the loss, there is some stock on left. इसी वजह से मैंने कहा कि आप जो निकालने की कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए, मैं कल से यही कह रहा हूँ सबको, आप इजी काम करें, आप अपनी बैलेंस शीट बनाएं. एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज,
इक्विटीज के अंदर आपका लॉस एंड सब कुछ इम्पैक्ट आ जाएगा, पर एसेट्स में आपका डेट स्टॉक जो कुछ वो कुछ रहेगा, ओवरऑल जो रिजल्ट निकलेगा उसके ऊपर आप जो है got it? ये इजी है तरीका, वरना तो ये दर्द-ए-सर रहेगा आपके पास में, रिसीवेबल्स को अलग मैं कैलकुलेट करूँ और पेबल्स को अलग कैलकुलेट करूँ, ये दर्द-ए-सर रहेगा। एक और हाँ आपने कहा कि फॉर एग्जांपल जब हम मॉर्गेज भी तो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस पर खुम्स नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी के नए फतवे के मुताबिक आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं there is no funds on that। तो पेंशन जब हम जैसे कि कुछ कंट्रीज में 401k कहते हैं कि जो भी कहते हैं, वो भी आप आते नहीं, आप सिर्फ यू आर पुटिंग एज अ, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन मॉर्गेज के अंदर क्या है, मॉर्गेज के अंदर आयतुल्लाह सिस्तानी तब इजाजत देते हैं जब आपको नीड है उसकी। अगर घर की नीड नहीं और आप मॉर्गेज दे रहे, सॉरी इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो कहते हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं आपको घर की अगर किराए पर रहें, आप रेंट पर रहें, लोग ये कहेंगे कि ये अपनी फैमिली के लिए कोताही कर रहा है, निग्लिजेंस दिखा रहा है और शान के मुताबिक नहीं है और घर रखना जरूरी है। In that situation, you can purchase a house even on mortgage, वो ज़रूरत है, आपकी नीड है, but when it comes to other things, वो दूसरी चीज़ों के नाम में आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो आप लोग इतने सवाल कर, मुझे नहीं मालूम लेडीज का क्या हाल होगा। मौलाना हम तो घर में बिरयानी और कुछ चीज़ बनाने वाले लोग हैं और आप जो है यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर हम प्रोविजन रखते हैं जी, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या 20% हमने निकाल दिया, तो उस प्रोविजन पे उनसे अगर ये एक्सपेंस यानी आपकी नीड माना जाए, आपकी नीड माना जाए कि इतना एक्सपेंस दिखाना जरूरी है, और वो असल में प्रोविजन आप जो क्या नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी हवा में नहीं रखते हैं। अगर आपने हवा में रखा तो ऑडिटर्स आके आपको पकड़ेंगे पहले तो व्हाट आर यू डूइंग। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि हम लोग प्रोविजंस के अंदर बहुत खेलते हैं, वी डोंट वांट टू शो द प्रॉफिट। I know I'm an accountant, I know this what Bhutara we do, so we play with the provisions, there's big provisions and सारा जगह लॉस दिखा रहे हैं वहाँ पर, तो आपको वो भी नहीं करने देंगे। एक प्रोविजन मसलन आमतौर पर जो प्रोविजन माना जाता है बैंक डेट्स का जो माना जाता है 2% to 2.5% माना जाता है, ये एक्सेप्टेबल माना जाता है। 2% जो है प्रोविजन माना, इट डिपेंड्स कौन सी बिजनेस लाइन के अंदर आप लोग हैं। 2% जगह में एक ज़रूरत माना जाता है, आप बोलें सबसे क्या ये होना चाहिए, ज़रूरत है या नहीं है। अगर ये ज़रूरत है ठीक है, और वो असल में एक्सपेंस होता भी है, अगर वो माना जाता है एक्सेप्टेबल है प्रोविजन जो माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है तो ठीक है। एक और सवाल है कि क्या मैं किसी और के बिहाफ पे खुम्स पे कर सकता हूँ? यस यू कैन पे, यस यू कैन पे ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, कि मैं आपको खुम्स मैं पे कर रहा हूँ, इस इज नो प्रॉब्लम। Once the mortgage is realized, is paid off the house, is it considered now an asset that you have to pay homes on? हाँ, अगर जो मॉर्गेज पे करने का जो एसेट आपके पास आ गया, ये एसेट जो है ये आपकी नीड है। If it is a need, you need this house, then there is no need to pay homes on that. ये आपकी नीड है, एक्सपेंस है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मसलन एक ऐसी जगह पे आपने घर लिया है जो एक घर का एक्स्ट्रा घर लिया आपने, तो आप जब मॉर्गेज पे करें तभी आपको होम्स पे करना पड़ेगा, तो इससे आपकी नीड नहीं है। वरना अब जी डिपेंड करता है, मैं एक फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस कितने की जरूरत है आपको। मुमकिन है किसी को 2 घर की जरूरत हो, किसी को 1 घर की जरूरत हो, किसी को घर की जरूरत ही नहीं हो। इट डिपेंड्स, सिचुएशन के हिसाब से डिफर करेगा। हाँ, अगर आप फाइनल जीतते हैं वहाँ से दुआएं चाहिए नहीं चाहिए? Any other question on this? क्या अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं इस चैप्टर को मैं क्लोज करूँ, फोन्स के चैप्टर को, और फिर जो है आगे जा। एक सलात भेजो मोहम्मद वाले में। अगली डिस्कशन जो मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ, अगली डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, थोड़ी सी डिस्कशन करके मैं आगे जाऊँगा। मैं वो दरअसल ज़कात के ऊपर है, सही है। इस्लाम के अंदर ज़कात वाजिब है। आओ खालिद, सो नहीं खड़े जाओ, मुझे पता है स्क्रीन चाहिए भाई, वो दे लिखो 4 3 2 1 ऐसे लाइन में 4 नीचे लिखो 3 नीचे 3 2 1। ये 4 3 2 1 क्या है?
یہ 10 چیزیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. ہم کہتے ہیں غلات اربع. غلات اربع یعنی 4 طرح کی جو ہے کھانے کی چیزیں غلے ہیں, اس کو کہتے ہیں غلات اربع. کیا کہیں؟ ویٹ لکھو, بارلی, ڈیٹس اینڈ ریزنس. wheat, barley, B-A-R-L-E-Y, dates and raisins. گندم, جو, پھر سے یہ کیا ہو گیا, کھجور اور کشمش. یہ 4 چیزوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہے, کھانے والی چیزوں میں. اوکے, آتے ہیں سنو. اب آ جاؤ 3 کے اوپر. ان کو کہتے ہیں اقنام ثلاثہ. اقنام ثلاثہ یعنی صحیح ہے, انعام ثلاثہ کہیں, غنم کہیں یا انعام کہتے ہیں. 3 طرح کے جو جانور ہیں, لکھ لو ذرا جانوروں کے نام. کیمل, شیپ اینڈ کاؤ. کیمل, کاؤ, شیپ. کیمل, کاؤ اینڈ شیپ. 2 کو کہتے ہیں نقدین. نقدین سلور اینڈ گولڈ کوائنس. گولڈ اینڈ سلور کوائنس. میں بتا دوں کوائنس کیا ہے اس میں. اور 1 لکھ لو اسٹاک. Now please pay attention. یہ جو ہے wheat, barley, dates and raisins. آپ میں سے کون ہے جو یہاں پر اس کا کام کرتا ہے؟ گندم جو اور بیچتا ہے کچھ؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ڈیٹس آپ بیچتے ہیں, اور وہ ڈیٹس کے اندر اگر آپ کو چاہیے تو میرے پاس آئیے گا. ڈیٹس کتنا اسٹاک ہو آپ کے پاس, اور وہ اسٹاک اس کی کنڈیشنس ہیں. آپ کے پاس 11 ماہ تک وہ رہے, 12ویں ماہ کے اوپر جا کر 12 منتھ کنڈیشنس ہیں, اور کتنا ہو تو کتنا نکالنا ہے, یہ ڈیفر کرتا ہے. ہمارے پاس ایسے مثال کے طور پر برادران اہل سنت کے اندر ہمارے پاس 2.5% سب ملا. ہر جگہ بھی 2.5% نہیں ہے, اٹ ڈیفرس. فار ایگزامپل یہ جو کیمل کا اور شیپ ہے, شیپ اگر جو ہے تو 40 ہے تو 1 نکلے گی, تو ڈیفر کرتا ہے, تو ڈیفر کرے گا, ریٹ ڈیفر کرے گا. 40 پہ 1 نکلے 2.5% ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ یہ ریٹس ڈیفر کرتے ہیں. اب یہاں پر گولڈ اینڈ سلور کوائنس ہیں. یہ کوائنس سے مراد کہ وہ بسکٹس نہیں جو آپ نے پا سکتے ہیں. گولڈ اینڈ سلور کوائنس وہ کوائنس ہیں کہ جو ایز اے منی کے طور پہ یوز ہوتے تھے, وہ تو اب تو یوز بھی نہیں ہوتے ہیں, تو یوز بھی نہیں ہوتے ہیں. اسٹاک کے اوپر جو اسٹاک آپ نے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے, احتیاطی واجب لگائی ہے. جو اسٹاک آپ بیچنے کے لیے رکھا ہے آپ نے, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے ایز پر احتیاط واجب. لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں, میں کنڈیشنز میں ابھی فی الحال ڈسکس نہیں کروں گا. کسی کو تو مجھ سے آگے بات کر لیجیے گا, میں آپ کو بتا دوں گا کیا کنڈیشنز ہیں اس کے. تو 4 3 2 1 10 چیزیں ہیں آیت الاستثناء کہتے ہیں. ون آف دا کوشچنز وچ از آلویز آسکڈ, مولانا بھائی قرآن کے اندر زکوٰۃ اتنی دفعہ آیا, آپ اس کی ڈسکشن نہیں کرتے ہیں. خبز جو ہے 1 دفعہ آیا ہے, اس کی جو ڈسکشن بار بار, مولانا بڑا والا ریٹ چاہیے آپ کو, 20% والا ریٹ چاہیے, 2.5% والا نہیں چاہیے. That's why you are discussing this. The answer is not this. The problem is this کہ خمس ہر ارننگ کے اوپر واجب ہے, جبکہ زکوٰۃ خاص ارننگ کے اوپر ہے. عام طور پہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں, جو شہر کے اندر سٹی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے یہ تمام چیزوں کو واجب نہیں ہو رہا ہوتا ہے. That's the problem. اس چیز ہم ڈسکس نہیں کرتے. میں آپ کو بہت سارے مسائل جو بیان کر سکتا ہوں, میں آپ کے سامنے مثلا میں لیڈیز کے مسائل بیان کرنا شروع کر دوں, میں آپ نے مولانا میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہوں مسئلہ, تو آپ میرے سامنے کیوں مسائل بیان کر رہے لیڈیز؟ سیم وے ہم بیان نہیں کرتے ہیں, بیان کرنا چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں. پھر قرآن کے اندر پلیز ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ بار بار کچھ شبہات بھی لے کر آئے جاتے ہیں کہ ایک چیز جو بار بار ریپیٹیڈ اکرنس اگر ہو رہی ہے قرآن کے اندر, تو ایسا نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دوسرے جو لیس امپورٹنٹ ہے. مثلا حج کے وجوب کے لیے, وجوب کی بات کر رہا ہوں, واجب ہونے کے لیے حج کے 1 دفعہ آیت آئی ہے. صوم کے واجب ہونے کے لیے صرف 1 دفعہ آیت آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حج اور صوم اس کی امپورٹنس کم ہے؟ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ 1 دفعہ آنا یا زیادہ دفعہ آنا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور قرآن کے اندر جو بار بار جو زکوٰۃ آیا, ہم آج درسوں میں بھی کہہ رہے تھے, اس سے ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے, بلکہ مستحب صدقے کو بھی قرآن نے زکوٰۃ کے نام سے
And there are so many verses which were revealed in Makkah, and it is discussing about zakat. Because zakat became wajib in Medina, not in Makkah. So many verses are there. For example, in one of the verses that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, or today we discuss Ya ayyuhalladhina innama waliyukumullah wa yu'tuna zakat wa hum ra'imun. Hazrat Imam Ali alayhi salatu wasalam को कोई zakat वाजिब ही नहीं थी. तो जो यु'तून zakat से मुराद वहाँ पर मुस्तहब zakat है. या हज़रत ईसा अलैहि सलातो व सलाम के बारे में कहा जाता है, chapter number 19 verse number 31, and he has enjoined on me prayer, salat and charity zakat for as long as I live. मादुम तो hayya, कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे नमाज और zakat का कहा है. भाई हज़रत ईसा के ज़माने में zakat थी नहीं. zakat तो इस्लाम के अंदर वाजिब हुई आकर. तो ये एक बहुत बड़ा एक वो क्या नाम है, एक सर्कल है जो zakat के नाम से पुकारा जाता है. मुमकिन है कि यहाँ पर वाजिब हो या मुमकिन है कि मुस्तहब. लेकिन आयतुल्लाह सीसानी ने कहा कि आप जो कुछ भी अर्निंग आती है मुस्तहब है कि आप उससे ज़कात निकाल सकते हैं. मुस्तहब है उससे आप ज़कात निकाल सकते हैं, लेकिन वाजिब ज़कात इन 10 के ऊपर है. अब एक डिबेट यहाँ पर होती है, खुद शिया उलमा के अंदर कुछ उलमा ने इसको डिबेट किया यहाँ पर. ये कॉइन्स जो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ये मीन थे उस वक्त. इट वाज अ मीन एक्चुअली कि जो आप बिजनेस करते थे. आज ये चेंज हो चुका है, किसके अंदर, करेंसी के अंदर तब्दील हो चुका है. तो करेंसी में कोई ज़कात नहीं लगता है. नाउ देयर इज अ होल चैप्टर हियर कि मर्ज़ तक़लीद यहाँ पर आकर डिस्कशन करता है और बहस करता है यहाँ पर आकर कि क्या गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन मौजूइयत रखते थे या तरीक़ियत रखते थे. समझा तो मौजूइयत यानी इन्हीं के ऊपर है असल में. ये असल है. चाहे अगर बाद में चीज़ें तब्दील हो जाए, नहीं, दूसरे में नहीं लगेगा. तो उनके मुताबिक जो है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स नहीं है, तो आयतुल्लाह सीसानी जैसे महाराजीन कहते हैं वो वाजिब नहीं है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स है ही नहीं आपके पास. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स असल मुहिम नहीं था. असल मुहिम था करेंसी थी. वो करेंसी तब्दील हो गई तो करेंसी पर आकर लगेगा. तो वो कहते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स तरीक़ियत थे, मौजूइयत नहीं थे. There's a whole debate. It goes to the Kharij and they have a debate over there. याद रखिएगा, आयतुल्लाह सीसानी मुझसे और आपसे थोड़ा उनको एहतियात करते हैं. रोज़े क़यामत जवाब देना होगा. सबकी मार उनको जाके लगेगी. वो अगर आपको कुछ कह रहे हैं, किसी रीज़न से कह रहे हैं, मेरे सामने साबित नहीं है, आप कहते नहीं मुझे तो दिलवा के रहो, कहाँ से रिवायात को देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये मौजूइयत रखते हैं, तरीक़ियत नहीं रखते हैं. अब मैं कहूँगा नहीं कि कुरान के अंदर आया, भाई कुरान के अंदर यही तो हम कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ज़कात से मुराद वाजिब ज़कात है, मुस्तहब ज़कात है. फिर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. भैया जिहाद वाजिब है या नहीं है? चले सब जिहाद पे, सब जिहाद पे चले. बाबा देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस उसके वाजिब होने की, इसी तरह इसकी भी वाजिब होने की. भाई हज पे सारे चले, हज के लिए वाजिब होने के लिए कंडीशंस हैं. वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं, नहीं है, इसी तरह इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है. ऐसा नहीं है कि आयतुल्लाह सीसानी ने ये कहा हो कि ज़कात वाजिब नहीं, कोई नहीं कह सकता है. ज़कात वाजिब है. ये खुद बताइए, खुद एक बड़ा नहीं है. वीट, बार्ले, डेट्स एंड रेज़न्स एक बड़ा एक टॉपिक नहीं है कि जो देहातों वगैरह में रहते हैं, पंजाब वगैरह, जैसे पंजाब में, इंडिया वगैरह में जो रहते हैं, तो काम कर रहते हैं, उनको ज़कात वाजिब है. यू नो, जैसे शीप्स एंड कैमल्स एंड काउस रखते हैं. ये बहुत बड़ा टॉपिक है इट्सल्फ. और ये जो इनका स्टॉक के अंदर हम काम करने का स्टॉक्स हमारे पास मौजूद हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो रही हैं, हमें देना पड़ेगा, उसको ज़कात देनी होगी. Sure. Yeah. So few questions only. The first case, the wheat, barley, dates and raisin. Would it be applicable for household stocks also? No, ये तो quantity बहुत ज़्यादा है. Number two, Should I tell you the quantity as well? No, leave it. if it's high, I don't think we hold it at home. Okay, leave it. Alright. Camel, cow, sheep, goats are not applicable. No, goats will come under this. Sheep and goats. sheep के अंदर आएंगे, sheep आएंगी, goat आ जाएगी इसके अंदर. Livestock. इसलिए हाँ, cow के अंदर bull भी आ जाएगा और इस तरह से. So the livestock. Yeah. And in terms of stocks, it's only Anas Sistani who has established that. मुझे हाँ, That's मुझे what I एक know. काम करता हूँ, मैं कल मैं आपके सामने बताता हूँ. आयतुल्लाह शुबैर ज़ंजान में आयतुल्लाह. We have done ruju. Okay. So I feel this is where Anas Sistani expressed this. We have already done ruju on रुजू this. तो हूँ. I can't exactly recall right now, but we had done it. So I think maybe we could advise. Maybe मसलन आयतुल्लाह शुबैर ज़ंजानी, आयतुल्लाह वहीद हसन I think so, आयतुल्लाह. yes. because आयतुल्लाह सीसानी के ऑफिस में जाए तो उन्हीं की तरफ रुजू करवाते हैं. Correct. So maybe we can see. So maybe we can advise.
नो स्टॉक से जो आपने स्टॉक रखा बेचने के लिए, कमोडिटी स्टॉक. There are terms and conditions. If you want, you can have registration on that. और otherwise, वो जो कहना है प्रमुख साहब ने तो बोला पहले से मैंने यूटर्न ले चुका हूँ, आके देखना ही नहीं है, जहाँ जाना ही नहीं है वहाँ का क्या पूछना. हमने यूटर्न पहले ले लिया. So just for clarification, that when the items that have zakat and khums on them both, for example, if you have gold coins using as currency or stock. Gold coins we don't have currently as a currency. So when they were doing it, they were doing both zakat and khums. हाँ, ज़कात और खुम्स दोनों में मुमकिन आकर लग सकता है, मुमकिन आकर लग सकता है. देखें खुम्स के अंदर कोई आपके पास स्लैब नहीं है, खुम्स के पास स्लैब नहीं है, यहाँ पर आपका स्लैब्स है, इतना पहुँचेगा तो ज़कात आएगा, वरना तो नहीं है. समझ आए बात नहीं? जब गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के अंदर almost it will reach up to 70 grams. Although currently हमारे पास कुछ है नहीं अभी इस वक्त, वो तो तकरीबन 70 grams of gold. अगर वो होगा तो अगर उससे लेस है इसमें ज़कात दो गाय रख सकते हैं. खुम्स आ सकता है, और खुम्स जो है में एक दफ़ा होता है. सही है, खुम्स एक दफ़ा है, ज़कात बार बार एवरी ईयर. दो गाय रख सकते हैं. दो गाय रख सकते हैं. ठीक है, ये खत्म हो गया. अब कनेक्ट करके दो मुझे भैया. Jazakallah. Thanks for clarifying. एक सवाल मुझे मोहम्मद थोड़ा सा टाइम बचा है तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दें इससे थोड़ी देर में. आप आपके पास कोई सवाल हो, सवाल तो सवाल पूछ सकते हैं. मैं अब जो टॉपिक शुरू करना चाह रहा हूँ तो टॉपिक है वसीयत. वसीयत है और देखते कितना जा सकते हैं. अगर जा सके तो अच्छी बात है. शाम को थोड़ी देर में इसको चार्जिंग में लगा दो, बाद में जब खांसता नहीं शुरू होगा. So, Bismillahirrahmanirrahim. वसीया व इर्स. वसीया का इस्लामिक विल. वसीया व इर्स. पहले वसीयत के बारे में बात करेंगे. थैंक यू. ओके, वसीया इस्लामिक विल. पहले इस्लामिक बिल पर बात करेंगे, क्यों पहले बिल करेंगे फिर मरेंगे फिर बटेगा. तो पहले आपसे बिल करवाते हैं, फिर इंशाल्लाह खुदा ने आपको हयात का जब कुछ हो तो फिर बांटेंगे. वसीयत का इस्लामिक बिल लिटरली मीनिंग जो है वसीयत के माना जो है वो है इंस्ट्रक्शन है, टू एंजॉइन, इंस्ट्रक्शन देने के माना है. ठीक है, इंस्ट्रक्ट और टू अर्ज समवन टू डू समथिंग, एडवाइस या रिकमेंडेशन के माना है. तो आम के अंदर आया है وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, and we have enjoined upon man to his parents good treatment. हमने उसको वसीयत की है. वसीयत यानी हमने उसको एक नसीहत किया, एडवाइस किया है, हमने उसको एक ऑर्डर किया है. या वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, ये जो आयत पढ़ी थी हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. वअौसानी, खुदा ने मुझे वसीयत की, एंजॉइन किया है, मुझे अम्र किया, इंस्ट्रक्शन दिया है, बिस्सलात, नमाज पढ़ने की, वज़्ज़कात, ज़कात देने के. मातूम तो है जब तक मैं जिंदा हूँ. हमने कहा ज़कात से मुराद यहाँ पे क्या है? वाजिब ज़कात नहीं है. और जहाँ कहीं भी नमाज के साथ ज़कात आई है, ज़्यादातर केसेस में ये है हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुन्नास को भी याद रखो. दैट्स द मैटर. तो खुदा को याद किया है, बंदों को भी याद करो. बंदों को याद रखने की क्या, उनकी मदद करो, उनकी मदद की जाए. कुरान के अंदर क्या आया? सूरह माइदा वर्स नंबर 106. ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौत हीनल वसिय्या इत्नान ज़वा अदलिन मिनकुम. ये कंटिन्यू आया. ओ यू who have faith, या अय्युहल्लज़ीना, जिसके पास ईमान है, शहादतु बैनिकुम, यानी तुम्हारे पास विटनेस होना चाहिए. कब? इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौत, जब मौत का वक्त नजदीक आ जाए तो विटनेस रखो. हीनल वसिय्या, और जब तुम वसीयत कर रहे हो. कितने होने चाहिए? 2 आदिल गवाह होने चाहिए. ज़वा अदलिन मिनकुम, जब मौत का वक्त आ जाए तो 2 गवाहों को सामने आदिल हो तो वसीयत करो. और ये वाजिब हो जाती है. कभी कभार बताता हूँ,
یا خدا نے کہا سورہ بقرہ کی ورس 180 کے اندر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ جب موت کا وقت نزدیک آ جائے ان ترک خیرا، اگر اس نے کوئی خیر کو چھوڑا ہو، خیر سے مراد کیا ہے؟ پیسہ، مال. اس کا مطلب قرآن مال کو بھی خیر کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مال بری چیز ہے. اگر مال اچھے کام کے لیے استعمال تو خیر ہے اس کے اندر. ایسا نہیں کہ آپ اس کو ہمیشہ برا کہیں، نہیں، اٹ ڈیپینڈس کہ وہ پازیٹیو یوز بھی اس کا، نیگیٹو یوز بھی. ان ترک خیرا، اگر خیر چھوڑے، الوصیہ، وصیت کرے کس کے لیے؟ والدین کے لیے کرے. والاقربین، اقربین یعنی نزدیکی رشتہ دار، بالمعروف، بالمعروف یعنی ایکسیپٹیبل ہو. ایسا نہیں وصیت کے اندر ماں باپ کو 1 penny دے کے جا رہا ہو اور باقی سب کو دوسروں. دیٹس ناٹ فیئر. جو فیئر ہو وہ سب کے لیے رکھے، فیئر ہونا چاہیے. حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین کو. اب ٹرمینالوجی کے کیا کہتے ہیں، اب یہ ڈیفینیشن سن لیجیے. A will is an instruction. یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں، آپ انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسٹرکٹ کرنے والا، جو ول لکھنے والا اس کو کہتے ہیں ٹیسٹیٹر کہتے ہیں. TES THUR، ٹیسٹیٹر. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ وصیت کر رہا ہوتا ہے، یعنی انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے. By a person for certain tasks to be performed، یا کوئی certain tasks ہوتی جو پرفارم کرنی ہوتی ہیں. صحیح ہے. For him after his death، صحیح ہے کہ یہ کچھ certain tasks ہوتے کہ یہ پرفارم ہونی چاہیے میرے مرنے کے بعد. یا کوئی ٹاسک پرفارم ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں اس کو مالک بنا رہا ہوں. صحیح، 2 طرح سے وصیت ہوتی ہے، سن لیجیے گا، آئیں گے بھی آگے. ایک وصیت کے اندر آپ مالک بناتے ہیں کسی کو، ایک وصیت کے اندر مالک نہیں بنا دیتے، آپ سے کام کروا لیتے ہیں. مطلب باپ نے وصیت کری بیٹے کو، بیٹا میری نمازی دن قضا ہیں یہ ساری تمہارے حوالے. ابا جان نے کون سی غلطی کی تھی میں نے، یہ ساری نمازیں میرے حوالے. صحیح ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں اور یہ تمام چیزیں انجام دینا میرے بعد. ایک یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز تمہاری، یہ چیز اس کی 1/3 تک وہ کر سکتا ہے، تو آپ مالک بناتے ہیں. امپورٹنس آف ول ان اسلام، رسول اللہ نے کہا ما ينبغي لامرئ مسلم، ایک مسلمان کے لیے سزاوار نہیں ہے، اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار اے مسلم ان یبیت لیلۃ، کہ وہ ایک رات سوئے اس حال میں، الا مگر یہ کہ الا وصیۃ تحت راسہ، اس کے سر کے نیچے اس کی وصیت موجود ہونی چاہیے. رسول خدا نے کہا کہ آپ کی وصیت آپ کو ریڈی ہونی چاہیے. خدا نہ خاصا ایسا ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے انسان کو، کچھ بھی انسان کو ہو جائے، بھائی کس کو کیا پتا کیا کرنا ہے بھائی آپ کے مرنے کے بعد. اور ہمیں سمجھ لو کس سے کلیکشن کرنے، کس کو دینا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کچھ پتا نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. اسلام نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اکاؤنٹس جو ہے کیا نام ہے کلیئر ہونے چاہیے، دوسرے کو پتا ہو کیا کرنا ہے. ورنہ تو جو ہے سارا حساب کرتا یہ مر گیا تو جاؤ میں نے اس کو $1,00,000 دے گئے. It should not happen. یا کہا کہ من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، جو وصیت کے بغیر مرے گا وہ اگنورنس کی موت ہے. یہ بالکل ویسی ہی روایت ہے کہ جو امام زمان کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت ہے. سخت روایت. انسان کی وصیت اس کے پاس تیار ہونی چاہیے. Question: Is it necessary that will should be in a written form? Answer is no. آپ کے پاس written form میں بھی ہو سکتی ہے، verbal form میں بھی ہو سکتی ہے، gesture میں بھی ہو سکتی ہے. A person who cannot speak. تو مجھے مثلاً Ayan is there in front of me, I am doing wasiyah and liada, 2 witnesses are there. So I am doing the gesture. What does it mean? آپ نے مجھے دینے کا بولا. اگر میں مر جاؤں تو وہ جیسچر کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دیں انف. اٹس انف. وربل میں نے بتا دیا آپ کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 گواہوں کو سامنے رکھ کے، 2 وٹنسز کو، میرے مرنے کے بعد یہ مال اس کو جانا چاہیے اتنا. This is one thing. The next is a written form. Which one is better, by the way? Written form. Why? Because we have seen so many cases. Allah. میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم نے بڑے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں، مرنے کے بعد جو بڑے بڑے دینداروں کو بے دین ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ مال جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. For whom do we put lock? Why do we put lock? Against a thief. It is not for a thief.
So there was a person he used to tell, it's not for a thief actually you're putting a lock. It is for a sharif person. کیوں؟ کیونکہ اگر لاک جو ہے کہ نام ہے آپ نے لگایا ہے اور چور نے چوری کرنی وہ توڑ کے بھی لے کے جائے گا, وہ لاک کو بھی ساتھ میں لے کر جائے گا. یہ لاک لگاتے ہیں شریف انسان کے لیے, کیونکہ اگر کھلا ہوا دیکھا تو شریف انسان کی نیت خراب ہو جائے گی. یہ وصیت کس کے لیے ہے؟ شریف انسانوں کے لیے. اگر آپ نے وصیت نہیں کی, بڑے بڑے شریف دیکھے ہیں بعد میں دین سے, ماں بڑی دیندار ہے, بہت پاک و پاکیزہ ہے, وہ غصبی گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ اکبر تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے. This is not your house. This house belongs to the kids. Your share is only 1/8. Your share is only 1/8. Have you taken a permission from the kids? No. ساری نمازیں مشکل میں آپ اس گھر میں جا پڑھ رہے ہیں. یہ حال ہوتا ہے مرنے کے بعد. بھائیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے آپس میں, بہنوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیپر ورک بھی صحیح نہیں کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو پلیز ڈونٹ ڈو دس. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد جو ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز وصیت بنائیے. سعودیہ کے اندر یہ لٹرلی اخبار میں آیا تھا, ایک یہ واقعہ آیا پیش آیا. ایک بندہ مر گیا, اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی اس کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے. دور دور سے پتہ چلا بھائی کوئی جو ہے کہ نام ہے 3 لوگ موجود ہیں, ان 3 لوگ جو ہے دور کے رشتہ دار ہیں, یہاں اس کو جو ہے ملنا چاہیے. ملینس آف ڈالرز تھے کچھ, ان کے پاس جاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے گورنمنٹ جا کے ان کو دینا چاہتی ہے. ان میں سے این جی او بھی جاتی ہے, این جی او جا کے کہتے ہیں بھائی ان کو اتنے ملینس آف ڈالرز مل رہے ہیں. ایک ایک کے پاس آتی ہے, بولتے تمہارے پاس مثلاً $20 ملین کو ملنے والے ہیں, $1 ملین جو ہے اس مرحوم کے لیے چیریٹی میں دینا چاہو گے؟ پہلا والا منع کرتا ہے. دوسرے کے پاس آتا ہے, دوسرے منع کرتا ہے. تیسرے کے پاس آتے ہیں, وہ عجیب جواب دیتا ہے, بولتا ہے اگر چیریٹی دینی تھی تو اس نے اپنی زندگی میں چیریٹی کیوں نہیں دی؟ عزیزوں زندگی میں دے دیجیے, اپنی زندگی کے اندر کو قبر کے لیے کچھ بنا کے جائیے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, مجھے ایک شخص کے بارے میں معلوم ہے, اس کو بہت ماشاءاللہ گھر تھے, سب کچھ تھے. میں دل ہوتا ہے کہ بندہ خدا یہ کچھ جو ہے دے کر چلے جائے, کمیونٹی کو دے کر جائے, یا فقیروں کے لیے, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, اولادوں کے لیے چھوڑ کر گیا. اور اولاد جو ہے ماشاء اللہ, میں نے آپ کو اس کیس بتایا تھا, ایک کیس ہوا وہ بیٹا نماز جنازہ میں نہیں آیا ہے, جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ گھر میں آ کے لاک چینج کر رہا ہے. یہ حال ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو ان کے وصیت سے اس کو دور کر دیجیے, آپ ان کو آپ دیجیے, لیکن آپ اپنی قبر کے لیے سوچیے, اپنی زندگی کے لیے کچھ وقف کر کے جائیے. یہ کانسیپٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز میرے سامنے, تمام چیزیں بچوں کے لیے نہیں ہے, وہ بھی ہیں جن کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں, وہ بھی میری اولاد ہیں, وہ امام زمانے کی اولاد ہیں, تو میں ان کا کیئر کروں گا. اور جو آپ ان کے لیے کر کے جائیں گے وہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا. آپ کے مرنے کے بعد کوئی اور دے گا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عام طور پر کیا کہتے ہیں 1/3 کو ہم لکھ دیتے ہیں, 1/3 should be given. It has no value. اس کی خاص ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تو سارا مزہ لے لیا, مزہ لینے کے بعد 1/3 اب میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا, تو میں کہہ رہا ہوں اس کی خاص ویلیو نہیں ہے. اپنی زندگی کے اندر دیجیے آپ جو دینا چاہتے ہیں. رسول خدا سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مثلا وہ جو گوشت آتا تھا, گوشت سب بانٹ کر آ جاتے تھے, کچھ گوشت گھر پہ لے کر آتے تھے, بیویاں کہتے نہیں یا رسول اللہ سب ختم کر دے اور اتنا بچا کے لے کر آئے. تو رسول خدا کہتے تھے اٹس اپوزٹ, جو دے دیا وہ بچ گیا, جو لے کر آئے یہ ختم ہو جائے گا, جو خدا کی بارگاہ میں دیا. یہ ہم وقف کے کانسیپٹ کو سمجھیں, ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی کیئر کریں. میں سمجھتا ہوں بچے ہاں کتنا یاد رکھیں گے, واقعی آپ کو گارنٹی آپ کو یاد رکھیں گے, اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. کتنی دیر یاد رکھیں گے, 1 سال 2 سال 5 سال, اس کا چاہیے ختم ہو جائے گا. تو آ جائیے, ریٹرن ہونا چاہیے, but it's always better to write a will with witnesses in order to avoid any confusion in future. اب ریٹرن ہونا چاہیے, ریٹرن فارم میں بتا دوں کیا ہے. When does making a will become واجب؟ یہ واجب کب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں واجب 2 طرح سے ہیں, ایک واجب فوری ہے, ایک واجب غیر فوری. فوری مینس علی السلام علیکم, دیکھیں جواب فوراً دو. Can you give me a reply tomorrow? مولانا give me salam yesterday. I'm giving you salam. The jawab of the salam alaikum salam. No, you're not allowed. Why? Because the jawab of the salam is wajib fawri. Or for example, if you come to a mosque and you see there is najasat in the mosque, it is wajib on you foran that you cannot offer salam. Remove the najasat first.
If you cannot remove the ijazat, you have to inform the authorities who can do this. That is واجب فوری. کبھی کبھار واجب غیر فوری ہوتا ہے. مثلاً جو ہے آپ کے سامنے کیا ہے واجب غیر فوری, پیمنٹس آف ڈیٹس, ریٹرننگ امانہ, پیمنٹس آف ہومس, قضاء صلاح, فاس اینڈ حج, یہ غیر فوری, آپ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. مثلا قضا نماز ہے, میں نے ابھی نہیں پڑھی, 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لوں گا, صحیح ہے. حج جو ہے نا میں اٹ ڈیپینڈس. اب آ جائیے اس کے اندر, یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر موت کے آثار نظر آ جائیں تو پھر جو ہے نا آپ نے واجب کیا ہو جائے گا, یہ واجب فوری بن جائے گا. موت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے پھر تو فوراً آپ بنائیں. وصیت 2 طرح سے ہے, میں پہلے والا بتاتا ہوں اس کو. دا ول آف اونرشپ, اس کو کہتے ہیں الوصیت التملیکیہ. یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی ول کے اندر کہتے ہیں کہ میرے بعد اس چیز کا مالک یہ شخص ہے, ہی از دا اونر. آپ اونرشپ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا آپ 1/3 سے زیادہ اونرشپ نہیں دے سکتے ہیں. Maybe I don't know about this country or in the West it is allowed. In the West you can write anything what you want, whatever you want. Please don't do this thing. Don't go against Islamic Sharia. Please Islamic Sharia کے against نہ جائیے گا. جو اسلام نے کہا ہے اسی کو fulfill کیجیے. صحیح ہے. So in this type of will, a person states that after his death something from his property is to be transferred to someone or be spent on charitable and good causes. خرچ کرنا چاہتا ہے 1/3 تک, یہ ہے. پھر اس کے بعد ہے the will of entrustment, الوصیت العہدیہ. اس میں اندر کیا ہوتا ہے, آپ کسی کو مالک نہیں بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کسی کو جاب دے رہے ہو تو بھائی یہ کام میرے بہاف پہ انجام دینا. مثلا آپ کیا کہتے ہیں, ایگزیکیوٹ کرنا. مثلا یہاں پر ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, burying him in a specific place or a specific time. بھائی مجھے دفن کرنا کہاں پر, مثلا کسی نے کہا مجھے اس قبرستان میں اس جگہ پر دفن کرنا, میرے ماں باپ کے برابر میں دفن کرنا مجھے, یہ وصیت کر سکتا ہے. یا کسی کو مالک نہیں بنا رہے ہیں, ایک کام دے رہے ہیں آپ اس کو, پلیز ڈو دس آن مائی بہاف. ہو ول ڈو, یو ہیو ٹو رائٹ ایکچولی. جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے اس کو, ایگزیکیوشن کرنے والے کو آپ نام دیں, اس کو بتا دیں. یا arrange someone to perform his واجبات, prayer, fast, hajj on his behalf. Become the custodian of his نابالغ children. جو اس کی جو کسٹوڈین کون ہوگا, جو اس کو سنبھالے گا کون, دیکھ بھال کون کرے گا. ٹیک دا حق آن مائی بہاف, ریسیویبلس ہیں یا حق قصاص ہے, جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پے سم تھنگ آن ہز بہاف, رد مظالم, صدقہ, یعنی کوئی جاب ہے جو پرفارم کرنی ہے اس کے مرنے کے بعد. یہ دوسری طرح کی وصیت کرائی جاتی ہے. کین اینی ون میک اے ول دیٹ آل ہز اسٹیٹ بی اسپینڈ ان سرٹن وے. صحیح ہے. تو 3 اس کے پاس ایک سے ہو سکتے ہیں, 3 پاسبلٹیز ہیں. اسلام کیا کہتا ہے, ہی ہیز پارشل کنٹرول اوور اٹ تھرو ہز ول. سارا کا سارا اس کا کنٹرول نہیں, 1/3 تک ہے, 1/3 سے زیادہ نہیں ہے اس کے پاس. اچھا, جو ٹیسٹیٹر ہم نے کہا, ٹیسٹیٹر کون ہے, ول لکھنے والا. اس کی 4 شرطیں. جو ول لکھے گا پہلا کون ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے. بالغ اس کے لیے ول کا, اگر بالغ نہیں ہے, نابالغ ہے, تو نابالغ کا کون ہوگا, کسٹوڈین جو ہے وہ لکھے گا. عاقل ہونا چاہیے, عقل ہونی چاہیے. دیوانہ کوئی شخص ہے وہ ول نہیں لکھ سکتا. تھرڈ, غیر سفی, must not be foolish with finances. سفی جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل ڈیسیژنز کے اندر جو ہے بالکل سے عقل نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اختیار with choice, ہم دیکھتے ہیں نا موویز کے اندر پسٹل رکھے رائٹ آن دس پیپر. ہماری اسلامی کا لیڈر اسلامی کا لیے کوئی الاؤڈ نہیں ہے. آپ جو سے ول کروا رہے ہو ساری چیزیں کروا رہے ہیں, یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. یہ کس کی ہیں, جو ول لکھنے والا ہے. اب جس کو ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں آپ, بھائی میرے مرنے کے بعد نمازیں پڑھوانا, میرے مرنے کے بعد یہ کام انجام دینا, جس سے ایگزیکیوٹر ہے اس کی بھی کنڈیشنز بتائیں. پہلے عقل ہو اس کے پاس, دیوانہ نہیں ہو. دوسرا, امانت اس کے پاس ہو, امین ہو, ٹرسٹ ورتھینس ہو, یہ کوالٹی ہے. تھرڈ کیا ہے, اسلام ہے, مسلمان ہونا چاہیے. تو ایگزیکیوٹ جس سے کروا رہے ہیں وہ نان مسلم نہیں ہوگا. تو یہ کنڈیشنز اس کے لیے. سوال, بھائی میں نے کہہ دیا کہ محمد علی بھائی میں نے آپ کا نام لکھ دیا اپنے ول کے اندر, آپ ایگزیکیوٹ کروائیں گے میرے بہاف پہ, آپ 2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. مولانا I'll give you money but it's your responsibility. مولانا مجھے اپنا کام سنبھالنا ہے, مجھے حسن اور علی کو سنبھالنا ہے, آپ کے 2 لاکھ جو فقیروں کو سنبھالوں گا میں. اگر کوئی آپ کا نام لکھ دے تو پھنس گئے نا. کیا یہ ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی آپ میرے حوالے کر رہے ہیں ایکسیکیوشن,
I'm not ready for that. So یہاں پر ایک سوال آتا ہے, if a person comes to know that someone has appointed him as an executive before his death, اس کو پتا چل جائے بھائی یہ جو ہے سارے مسکین تمہارے حوالے, میری خالہ کے بیٹے سارے تمہارے حوالے, یا اس بچے کے جو ہے کیا نام ہے 20 بچے ہیں اور بولے سارے 20 بچوں کی کفالت تم کرو گے, بولے کہ میں 2 کو نہیں سنبھال پا رہا ہوں, یہ 20 کو کہاں سے سنبھال رہا ہوں, صحیح کرنا. تو یہ اگر اس کو پتا چلتا ہے تو he informs the testator before his death that he is not prepared to execute his will. اس کو پتا چل, یہ بتا دے بھائی I cannot do this, please choose someone else. تو کیا ہوگا, it is not necessary for him to execute the will after the testator's death. جو وصیت لکھنے والا ہے اس کو بتا دیا اس نے کہ بھائی I can't do this, تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Yeah, he doesn't inform the testator that he is not prepared to execute his will, then as long as it does not cause him excessive difficulty, mashaqqa, he must execute his will. اگر اس کے لیے مشقت نہیں بنے, درد سر نہیں بن رہا ہے تو ایگزیکیوٹ کرے گا, انفارم نہیں کیا. اگر مشقت بن جائے تو پھر بھائی مولانا 2 کو سنبھالوں یا 20 کو سنبھالوں, I can't do this. یہ 200 لوگوں کو 2 لاکھ لوگوں کو کھانا میں نہیں کھلا سکتا, I can't do this. So it becomes difficult. صحیح. پھر if a person comes to know after testator's death, اس کے مرنے کے بعد آپ کو پتا چل رہا ہے بھائی نکالا کیا, مرنے کے بعد اس کی نکلی چٹھی پوری, یہ سارے آپ کے حوالے ہو, میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا, یہ سارے میرے حوالے ہو جائیں گے. صحیح ہے. That the testator had appointed him as an executor, then as long as it does not go, اگر مشقت نہیں ہوتی ہے تو لے لے, مشقت ہے تو کہے گا sorry I can't do this. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی شخص سوسائڈ کرتا ہے تو کیا اس کی ول کی کوئی ویلیو ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ول جو ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. اگر فائنینشیل ہے تو فائنینشیل ایشوز کے اندر اس کے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے ول, نان فائنینشیل ایشوز کے اندر یو کین دس از پرابلم. اس کی وصیت کو آپ ویلڈ ہے. فائنینشیل میٹرز کے اندر, فائنینشیل میٹرز کے اندر کیا ہے, میرے کو جو ہے نا میں مثلا میں جو ہے نا میں آتما ہتیا کر رہا ہوں, سارے کے سارے پیسے لیاقت کے حوالے میرے, اللہ اکبر تھا ہوم کلاس بلا دیا میں نے خود کو, سوری میں نہیں دے سکتا اس کو. کیوں؟ کیونکہ فائنینشیل میٹر ہے. فائنینشیل میٹر کے اندر سوسائڈ کرنے والے کو اس کی وصیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سوری, تو اس کا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے انہیریٹرس کون ہیں. So it will go to the inheritors, not according to the وصیت. لیکن شہید کی بات الگ ہے, شہید کی جگہ میں وصیت جو ہے مانی جائے گی. اوکے, پروف کیسے کریں گے مولانا ول ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پر پروف کرنا درد سر بن جاتا ہے, وصیت ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ 2 عادل شخص اگر کلیم کریں گے, جو عادل شخص آئیں اور کلیم کریں گے ہاں یہ وصیت ٹھیک ہے, ایک یہ طریقہ ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے اس میں انہیریٹنس کے ایشوز آتے ہیں, اس طرح کچھ میں نے بھی دیکھے ہیں اپنے دوست فیملیز میں. اچھا یہ بولتے ہیں کہ اگر فادر جو ہے مرنے سے پہلے وہ گفٹ کر جائے, میں ایسے کافی کیسز دیکھے, اس کے بعد فادر نے مرنے سے پہلے گفٹ کر دیا اپارٹمنٹ اور ہاؤس رہنی تھی, اس کے بعد جب فادر چلا گیا دنیا سے تو بچے لڑنے کیا اس پہ میرا بھی شیئر ہے. تو ایسی کوئی چیز شریعت میں ایکسیپٹڈ ہے؟ آپ نے کہا 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہی ہم نے کہا تھا اس دن میں, ہم نے کہا تھا ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا. اس کیس کے اندر کیا کہا تھا, ایک لیڈی نے کہا کہ مولانا میں اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتی ہوں, یہ بیٹا بڑا نافرمان ہے میرا, بیٹی اس کو دینا چاہتی ہوں. تو ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ بھائی مرنے کے بعد آپ کے پاس اختیار نہیں, آپ کو 1/3 اختیار ہے, 2/3 you don't have a choice. اس کے پاس جائے گا, you cannot stop this, جو پروپورشن کے حساب سے جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ سارا بچی کو جائے تو اپنی زندگی کے اندر اس کو گفٹ کر دیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں گفٹ کر دوں اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تو یہ ہم اس کا کیا کہیں, اس کو ڈر یہ ہوتا ہے. اس کے بھی ڈر گفٹ آپ اس کو دینا چاہتے ہیں, دے دیجیے. 3 بچے اور ایک کو آپ نے 70% دے دیا, باقی کو 50% دے دیا, ایسا کر سکتے ہیں. یعنی مثلا میں آپ کو بتاؤں, پریکٹیکل سولوشن بتاؤں. عام طور پہ کیا کیسز آتے ہیں, مولانا میرے بیٹے فائنینشلی اسٹیبل ہیں, بیٹی اسٹیبل نہیں ہے, اور مجھے پتا ہے ریشو کے اندر پروپورشن کے اندر بیٹی کو کم جائے گا, کیا کریں؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر گفٹ کر دیں اس کو. اب زندگی کے اندر آپ اس کو گفٹ کر دیں گے تو پھر آپ اس کو آپ نے پروپورشن دے دیا, بعد مرنے کے بعد جو اس کو ملنا ہے جو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو جس کو آپ زندگی کے اندر, جب اب اس کے اندر بھی ایک ہے معاملہ, مراجع کے اندر اختلاف ہے کہ ایک ایسی بیماری کے اندر کیا اس بیماری کے اندر اس کا انتقال ہوگا, اب وہ وصیت کر رہا ہے اس کے اندر, کیا وہ اپلیکیبل ہوگی یا نہیں ہوگی, سب کچھ معاملہ ہے.
مرنے سے پہلے جو ہے کہ نا میری روح نکل رہی ہے، یہ ساری علی سیانی کو گئی. Is it applicable or not? ایسا کچھ سا معاملہ ہے. مراجعین نے جو ہے نا یہاں پر ڈفر کیا. یہ مشکل ہے، مرنے سے پہلے بالکل سانس نکل اور حوالی کرنا ہے. اس کو آپ اپنے مرضی کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، he takes an oath قسم، اور one just man verifies his claim. یہ بھی ہو سکتا ہے one just man and 2 just women testify his claim. یا 4 جو کہ نا women آئیں اور کلیم کریں کہ یہ جو ہے وصیت جو ہے ٹھیک ہے. سب سے بہترین یہ ہے کہ بھائی یہ سارے گواہ جو بعد میں آ رہے ہیں لکھا ہوا ہو سامنے. بہت ایزی سوال ایک اور اس کے اندر میں نے یہاں نہیں ڈالا ہے. وصیت کے اندر آپ وصیت ایک بنا سکتے ہیں، اور وصیت بنانے کے بعد ایگزیکیوٹر چاہیے نا آپ کو. ایگزیکیوٹر کے آپ سپروائزر بھی لگا سکتے ہیں. آپ بول سکتے ہیں کہ آپ وہ سپروائز کریں اس کے کاموں کو، ایگزیکیوٹ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، کہ جو ٹرمس اینڈ کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ آپ سپروائزر بھی لگا سکتے ہیں، اس کا بھی نام لکھ سکتے ہیں. تو ایک بندے کو تنگ نہیں کروں گا، 2-4 اور کو بھی تنگ کر کے جاؤں، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن میں ایکسیپٹ کر لیں آپ کی ایز اے سپروائزر جو ہے. سپروائزر کے اندر بھی جو ہے آپ لگا سکتے ہیں سپروائزر کیسا. سپروائزر خالی یہ کہ اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، خالی دیکھے گا، اوور ویو کرے گا. ایسا سپروائزر ہو یا نہیں، وہ اس سے آ کے مشورہ لے گا اور وہ اس کو انسٹرکٹ کرے گا یہ کرو. ہاں، یعنی آپ اس کو اس سے مشورہ لینا ضروری ہے اس کو سپروائزر سے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ایگزیکیوٹر ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سپروائزر. تو آپ وصیت کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا ڈرافٹ ایک بھیج دوں گا. اس ڈرافٹ کے اندر آپ اگر بعد میں کبھی اپنی ول لکھنا چاہیں تو آپ ول لکھ سکتے ہیں. ایک اور ول کے اندر یہ کہ آپ نے ول بنا دی، ول بنانے کے بعد آپ نے کہا بھائی میں اس کو نلیفائی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ول کے اندر لکھیں جتنی پیچھے ول لکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری نلیفائی ہو گئی ہیں. یہ والی ول جو نئی والی جو ول ہے یہ ٹھیک ہے. ایک کیس بتاؤں آپ کو، بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا. ایک بندے نے شادی کی تھی، یہ آپ کو سچ کیس بتا رہا ہوں. ایک بندے نے شادی کی تھی، اس کی بیوی تھی اور بچہ تھا. اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا. اب اس نے ول لکھنی تھی اور وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ہنگامہ ہو. اب اس نے ول لکھی. ول لکھنے کے اندر جو لکھے تو بھائی اپنے ان بچوں کے لیے لکھ رہے ہو، وہ جو دوسری والی جو ہے اس کو تو نہیں لکھ رہا ہے. اس سے یہ پوری ول لکھی، یہ ساری کی ساری ول ہو گئی. اب وہ جو بچہ اور بیوی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے اس نے ایک اور ول لکھی اس کے بعد، اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ ول لے کر آنا. تو کہا کہ یہ والی پرانی والی ول ہے، یہ والی نئی والی ول ہے، تو اس میں تم بھی شامل اور ہم بھی شامل ہیں. مرنے کے بعد پتہ چلا جو مرحوم صاحب ہیں وہ ایک نہیں 2 کر کے بیٹھے ہوئے تھے. Was very smart, very smart. So according to rule and sharia as well, جو نئی والی ول تھی وہ applicable ہوگی. اب جو آپ کو جو ول لکھ کے دی تھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی ول ہے، تو جب وہ نئی والی جب ول نکلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ نلیفائی ہو چکی ہے. سم ٹائم ہم کسی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے امین بناتے ہیں، اور جنرلی فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا وہی دیکھتے کہ اگر وہ بہنوں کا حق کھا جاتا ہے یا نہیں دیتا ہے تو مرنے والے کے اوپر. ہاں دیکھیں ایگزیکیوشن کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر ایگزیکیوشن کرنے والا اگر مستی کر رہا ہے اور وہ فلفل نہیں کر رہا ہے، ایگزیکیوٹ نہیں کرے صحیح سے، تو سپروائزر ہوتا ہے، سپرویژن کرنے والا اس کو پکڑے گا. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو دین پھر آپ مجتہد کے پاس آ سکتے ہیں، آپ اس کو جا کے کلیم کر سکتے ہیں کہ اس میں تو کافی ٹائم. لیکن اس کا گناہ جو مرنے والے کے اوپر، مرنے والے میں نہیں گناہ ہے، مرنے والے میں نہیں ہے. جنرلی یہ ہوتا ہے بہنوں کے ساتھ. جی مرنے والے میں گناہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ گناہ اس کے اوپر ہے کہ جو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا ہے. ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر یہ سارا کا سارا بوال ہے، سارا کا سارا پینلٹی اس کو بڑھائی. اسی وجہ سے چوز کرتے وقت جو بتایا گیا امین اور ٹرسٹ ورتھی ہو، یہ کوالٹیز بتائیں اسلام نے کہ آپ اس کو ایسے بندے کو چوز کریں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اس سے خود کا پرسنل لگا بینیفٹ ہے اس کے اندر، یہ ممکن ہے کہ کوئی گھٹالا کرے گا. جی علی بھائی اس کے بعد دیکھیے اس کی بات بحث میں نہیں شروع کروں گا، 10 بج چکے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہماری جو ہے نا انشاءاللہ فائنلسٹ جو ہے نا منتظر ہے. ول بنانے کے ٹائم اگر وٹنس نہ ہو یا ہو لیکن ہم نے ول بنا لیا ہے اور ان کو بول دیا وٹنس، مشکل نہیں ہے. وہ آپ کے لیے نہ نہیں کرے، وہ ان کو نہ کرے. وہ وٹنس آپ
آپ کے سامنے بنائے یا بعد بنا لیا, آپ نے بنانے کے بعد اس کو کہا کہ دیکھو یہ میں نے بنائی ہے. اصل وٹنس ہو کے وہ چاہتے ہیں یہ وٹنس کہ یہ کسی نے ہی بنائی ہے. اور سائن تو کر دیتے ہیں بات. جی جی پہلے جب میں ویل بنا رہا ہوں تب وہ نہیں تھے. کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے ویل بنا دی, آپ اس کے سامنے سائن کر دیجئے. ان کے سامنے آپ نے ویل بنا دی پوری, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے سامنے ان کو بلائیے, دیکھو یہ پوری کی پوری ہے, صحیح ہے, یہ آپ نے سائن بھی کر دیا ہے. اصل میں اسلامکلی میں آپ کو کہوں, اسلامکلی سگنیچر وغیرہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلامکلی آپ کی اس کی زبان کی ویلیو کی, اس کے ذریعے سے آپ نے زبان اشارے کے ذریعے سے اس کو سمجھا دیا کہ یہ میں اس پہ اگری کر رہا ہوں. یہ سوال میں ایگزیکیوٹر کے بعد ایگزیکیوٹر کو بعد میں پتہ چلے میں ایگزیکیوٹر ہوں میری لائف تو وہ بنا کر کرے. تو یہی تو میں نے بتایا, پیچھے کہتا نا ایگزیکیوٹر کے اندر یہ ایگزیکیوٹر کو پتہ چلے یہ رہا کہ کیا وہ ایکسیپٹ کرے یا ایکسیپٹ نہیں کرے. اگر زندگی میں اس کو پتہ چل گیا تو جا کے منع کر دے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. مرنے کے بعد پتہ چلا تو پھر وہ اس کے لیے کیا مشقت ہے, ڈیفیکلٹ ہے. I can't do this, it's very difficult for me. میں 20 بچے اس کے سنبھالوں, 2 بچے اپنے سنبھالوں, تو وہ منع کر سکتا ہے. تو پھر وہ ڈپینڈ کرے گا کہ جناب کو دوسرا, اسی وجہ سے ایگزیکیوٹر میں ایک کی جگہ دوسرا نام بھی لگائیے آپ. یہ ایگزیکیوٹ کرے گا ویل کو, اگر یہ نہیں کر سکا so there is a second person who can execute this will. ہاں اور صحیح ہے, یا اینڈ لگا سکتے ہیں, یہ یا اس کا نام لکھ سکتے ہیں, پہلے یہ ایگزیکیوٹ کریں, اگر کسی وجہ سے ایگزیکیوٹ نہ کر سکا تو دوسرا شخص ہے, یا یہ میرے سے پہلے مر گیا, صحیح ہے, تو پھر یہ دوسرا ایگزیکیوٹر یہ ہے. So you can write this. Last question. Shia wheels online available. جی تو وہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ کیسے صحیح ہے غلط ہے. میں نے آپ کو بتا دی چیزیں جو لکھی ہوئی یہاں پر. میں آپ کو ایک کام کروں گا, اس کا جو کیا نام ہے سیمپل بھیج دوں گا, یو کین سی دس. یہ کیا ہے, سمپل ہے, ایزی ہے. اپنے واجبات آپ اس کے اندر بتاتے ہیں. اچھا بل کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ اپنے فائنینشیل اوبلیگیشنز بتا دیں گے. آپ کے مرنے کے بعد کیا کام کریں, وہ اخلاقی نصیحت کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو آپ نصیحت کرتے ہیں, بیٹا نماز شب کو نہ چھوڑنا, حسین کی مجلس کو نہ چھوڑنا, شب جمعہ جو ہے گریہ اور عزاداری کرنا, دعائیں کو مت چھوڑنا. کچھ اخلاقی نصیحت کرتے ہیں. آیت اللہ ممقانی کی وصیت مشہور معروف ہے. ایک اچھا ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ لوگ مجلس ہو تو ایک خطیب کو جو ہے ایک ٹاپک دے سکتے ہیں, ائمہ کی وصیتیں. ہر امام نے کیا کیا وصیتیں کی, بہترین وصیت. اب ان میں زیادہ تر وصیتیں کیا اخلاقی ہیں. وصیت کے آپ کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. ایک واجبات کا پارٹس ہوتا ہے جو آپ کو واجبات انجام دینے ہیں. ایک اندر جو ہوتا ہے آپ کو واجبات دینے ہیں, کچھ اور کام انجام دینے ہیں, کسی کو مالک بنانا ہے. ایک اخلاقی نصیحت ہے سر, یہ کر سکتے ہیں. اور باقی جو آپ کو میں نے بتا دیا کنڈیشنز ہیں. اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو وہ شیعہ ول سے ٹھیک ہو. Shia Wheels is quite updated. No, it's updated. It started in 2020. Okay. So it's being updated. And the format is easy. You can just type and open it. Excellent. It's a start, at least. It's a start. Any question? Any other question? Ji. Can a brother follow his share for his sister? Can a brother follow his full share for his sister? ہاں بردر پورا شیئر جو اپنی سسٹر کو دے سکتا ہے بھائی. دینے میں گفٹ کے اندر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. مرنے سے پہلے میں کسی کو بھی دے دوں. میں سامنے جو کہنا بھائی واچ مین ہے اس کو دینا چاہتا ہوں. بھائی آپ کا حق ہے, آپ کا پیسہ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, دے دیجیے, آپ کی مرضی. اچھا ہاں سمجھ گیا. یعنی مرنے کے بعد ماں کے پاس 2 بچے ہیں, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. بیٹا جو کہہ رہا ہے میری بہن کو سارا دے دو, ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا جو ان کو اپنا حق ملا ہے ماں سے وہ انہیریٹنس ہے, اس کے اوپر کوئی بھی خمس نہیں ہے. جو بھائی سے مل رہا ہے وہ گفٹ ہے, اس کے اوپر خمس ہے. گاٹ اٹ؟ تو وہ انہیریٹنس نہیں ہے, وہ زوالی ہے. زوالی گفٹ کے اوپر جو کرنا ہے 1 سال رہنے کے بعد خمس لگے گا. Check that is technical a bit. The question. The mother cannot say everything will go to my daughter. Mother cannot say. Mother بھائی اگر دینا چاہے. Mother will give 1/3. مدر جو کہنا ہے, مدر نے کچھ نہیں کیا مثلا, مدر نے کچھ بھی نہیں کیا, مدر خاموش ہے. اب جب ملا بھائی دیکھیں للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ سبحانہ وتعالی سے ان دا ہولی قرآن, بیٹا 2 برابر لیتا ہے بیٹی کے. تو اگر $3 لاکھ چھوڑے تھے, $2 لاکھ بیٹی کو ملیں گے, $1 لاکھ ملے گا بیٹی کو. بیٹے نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس بہت کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ سارے کے سارے کس کو چلی جائیں, میری بہن کو چلے جائیں.
2-3 लाख मिल जाएंगे, उसमें से 1 लाख जो था वो किससे आया था? इनहेरिटेंस, कोई खुम्स नहीं है। 2 लाख जो आया है वो गिफ्ट से आया है। 1 साल तक अगर पड़ा रहा तो फिर वो कितने निकालने पड़ेंगे जनाब? $40,000 खुम्स निकालना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।